الصبح بدا من طال. کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و خطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، دعاؤں میں روتا ہے، نمازوں میں روتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اسے دکھاتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں اس کو سننے والا۔ اللہ سارے رشتوں کی حقیقت ہمیں دکھا دیتا ہے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ان محبتوں کی طلب باقی نہیں رہتی۔ دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کبھی کبھار ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت سے وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں، اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن سے اور پرفیکشن سے بنایا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے،
ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا، آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہے، مگر ضرورت کی حد تک۔ ہم دیکھتے ہیں نا، کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آئیں، اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنائیں۔ آج ہم نے سب کچھ اس دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو جائے، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھو، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد والی ملنے والی زندگی میں بھی سکون سے گزار سکیں۔ یقین مانو، نافرمانی والی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو تاکہ دونوں جہاں میں فلاح پا سکو۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہیں، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے۔ اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی؟ کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لگن لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے اور یہ سفر بھی۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کے عقل سے بالاتر ہے۔ دعا مانگ کر یہ مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، یا کب سنے گا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو شکایت ہے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی، بلکہ یقین رکھا جاتا ہے
کہ وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تمہارا بار بار ایک ہی چیز طلب کرنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ ہمیں عطا وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان 1000 گناہ کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہے، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ تمہارا نفس بار بار تمہیں اس دنیا کی عارضی لذتوں کی طرف لبھائے گا، تمہارا نفس بار بار تمہیں اصل راہ سے بھٹکائے گا، تمہارا نفس تمہیں تمہارے اللہ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، تمہارا نفس تمہیں ہمیشہ کی خوشی سے دور کرنے کے لیے تمہیں بار بار وقتی خواہشات میں بہلائے گا، تمہیں خود سے ہی بار بار لڑنا پڑے گا، تمہیں خود کو ہی بار بار مارنا پڑے گا۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکون آسمان سے اترتا دیکھو گے، آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ جب دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر میرا اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا، اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو، اللہ سے اصرار کرو، بار بار کہو، زور دے کر کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پر ختم کر دیتا ہے۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، 7ویں آسمانوں میں تمہاری پکار تہلکہ مچا دیتی ہے، پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتاری جاتی ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا،
ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ لوگوں کی چاہت کی فکر نہ کریں، کیونکہ ان کے دل بدلتے رہتے ہیں۔ جو آج آپ سے محبت کے دعوے دار ہیں، کل آپ سے نفرت کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی فکر اس بات پر رہنے دیں کہ لوگوں کے رب کی محبت آپ کو کیسے حاصل ہو، کیونکہ اگر وہ آپ سے محبت کرنے لگا تو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے الفت ڈال دے گا۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے، پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی ایسے ہی ملتی ہے جیسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہ ہونا، اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے سے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں، انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، لیکن یاد رکھو جسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈر جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو، اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن فرما دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ اس نے اللہ سے اسے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جو اندھا یقین ہم لوگوں پر کرتے ہیں، وہ کبھی اللہ پر یقین کر کے دیکھیں، یقیناً وہ کبھی یقین نہیں توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر دعا قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ آپ کا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ تہجد تک تو پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟
دعائیں تب اثر کرتی ہے جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں، وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کے بعد دعا کرنا ہے، اس کے بعد سب خدا پر چھوڑ دینا ہے اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ تمہارے لیے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا، تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کی، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اور اس کے سب سننے کا، اور اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں، اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔
اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ ہی کی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے، تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہتر آئے گا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی کے حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر غم کو مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے۔ وہ یقین رکھنے والوں کو بکھرنے نہیں دیتا، پھر ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے۔ اس کی محبت تو ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے تم نیک راہ اختیار کرو۔ شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس لیے وہ تمہیں اس کے ساتھ سے بچانا چاہتا ہے۔ تمہارا دل وہی ہے جو اس کے شکنجے سے آزاد کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف لوٹنا ہی تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔
وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر کیسے رد کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دعاؤں سے تو فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ غم ایسا کہ آنکھیں چھین لی جائے گی اور یقین ایسا کہ اس کے سوا کوئی دکھائی نہ دے۔ اور کیا تم بھول گئے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر کہ اتنا روئے کہ آنکھیں کھو دی، اور وعدہ ہے میرے اللہ کا کہ اس صبر کے بعد کن کے معجزے ہیں، ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ وہ اپنے وعدوں کو۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ معجزات ہو جاتے ہیں، نصیب بدل دیے جاتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، مقدر لکھ دیے جاتے ہیں، بات ہوتی ہے تو محض صبر، توکل اور ڈھیر ساری دعاؤں کی۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی مالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے اور پھر وہی بے بسی تمہیں سجدہ کرواتی ہے، اور تم اپنی فریاد لے کر جب اس کی خالی جھولی پھیلاتے ہو تو وہ تمہیں نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ممکن تمہارے لیے بناتا ہے، اور پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے ہو نا، تب وہ بھی تمہیں دینے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے بلکہ اللہ تمہارے دل میں خیال ڈال کر دعا کا خیال لاتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہے، بس تمہارے ہاتھوں کے دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جس میں آپ اللہ سے باتیں کریں۔ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا خاموش تعلق ہے اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ بھروسہ، سب سے زیادہ محبت اسی میں ہوتی ہے۔ چند لمحے صرف اللہ اور اپنے درمیان رکھیں، پھر چاہے اللہ سے سب بول دیا کریں یا خاموش رہا کریں، دونوں ہی باتیں محبت کی علامت ہے۔ اگر تم اپنا 100% دے کر بھی ناکام ہو رہے ہو تو مان لو تم کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہو۔ ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں لگے گا کہ سامنے کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں،
لیکن تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سردیوں کی صبح اکثر دھند ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ نہیں، لیکن چلتے رہنے سے راستہ بھی مل جاتا ہے اور منزل بھی۔ جیسے علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جیسے زندہ اور مرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح چلنے والے اور بیٹھنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمت ہار جانے والے اور بلند حوصلوں والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم یقین رکھو، جس نے تمہیں بنایا ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی بنا مقصد نہیں بناتا، اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، عزت تمہیں بھی ملے گی، کائنات کے سارے راز تم پر کھلیں گے اور چراغ تمہیں بھی تھما دیا جائے گا۔ بس یقین رکھو، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں نا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا، اور پھر جب آپ اس کے دیے پر شکر کرنے لگتے ہو نا، پھر وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے، جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو۔